یعنی جب تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہ مانا تو آپ غمگین ہوئے، تو تم نے ہمارے محبوب کو غم پہنچایا، اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں غم میں مبتلا کر دیا۔ غمم بغم، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے ہیں، اور جو محبوب کو رنج پہنچاتا ہے اس کے دل میں خوشی داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ سکون پائے تو اسے چاہیے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے۔ مگر یہاں پر پھر وضاحت سماعت فرما لیں کہ یہ سارے معاملات ہماری تعلیم کے لیے ہیں۔ وہ مسلمان تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور اگر وہ میدان جنگ سے ہٹے بھی تھے یا درے سے نیچے اترے تھے تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، پھر بھی اتنی مشکلات آئیں، لیکن آج تو سمجھانے کے باوجود بھی جان بوجھ کر شریعت کی مخالفت کی جاتی ہے۔ لِكَيْ لَا تَحْسَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اور معافی اس لیے سنائی کہ جو ہاتھ سے گیا، جو نقصان ہوا اس پر افسوس نہ ہو۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو مصیبت تم پر پہنچی اس پر تم رنج نہ کرو، یعنی پریشانی آئی یہ تمہاری نصیحت کے لیے تھی۔ اس کے بعد معافی کا اعلان اس لیے سنا دیا کہ جو تمہیں نقصان ہوا، جو تم پر مصیبت پڑی، اس کا غم تمہیں نہ ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد اتاری امنتاً نعاساً، چین کی نیند اتاری، یغشا طائفة منکم، کہ تمہاری ایک جماعت کو گھیرے ہوئے تھی۔ جو دل میں رعب تھا، جو خوف تھا، اللہ تعالی نے اس کو دور کر دیا، اور امن اور راحت کے ساتھ مسلمانوں پر نیند اتاری، یہاں تک کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کو غنودگی آ گئی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میدان احد میں نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتے تھے، پھر چھوٹ جاتی تھی۔ یہ نیند اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ خوف دور ہو گئے، نیند کا غلبہ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے نیند کا غلبہ ہوا، اور جیسے ہی یہ نیند گئی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں اور ساری تھکن دور ہو چکی تھی۔ تو جس جماعت کو نیند نے گھیرا تھا وہ صحابہ کرام اور مومنین کی جماعت تھی، لیکن اس میدان میں جو منافقین کھڑے تھے ان پر خوف طاری تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ کو اپنی جان کی پڑی تھی، وہ منافقین تھے۔ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ پر بیجا گمان کرتے تھے، جاہلیت جیسے گمان۔ وہ خوف سے پریشان تھے۔ اللہ تعالی نے وہاں مومنین کو منافقین سے اس طرح ممتاز کیا تھا کہ مومنین پر تو امن اور اطمینان کی نیند کا غلبہ تھا، اور منافقین خوف و ہراس میں اپنی جانوں کے خوف سے پریشان تھے، اور یہ عظیم نشانی اور عظیم معجزہ تھا۔ منافقین کو یہ گمان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرمائے گا، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اب آپ کا دین باقی نہ رہے گا۔ تو فرمایا کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ منافقین اللہ کے بارے میں بیجا گمان کرتے تھے، جاہلیت جیسے گمان۔